اتنا آئے ہوئے حالانکہ ہم قرآن سنا رہے ہوتے ہیں اور سچی اور کھری بات کر رہے ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نا یہ زیادہ خطرناک ہیں، ان سے تو وہ فلانے ہی کیا ہیں اچھے ہیں۔ یہ واسطہ ہمارے ساتھ پڑتا رہتا ہے، لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں۔ ایک آدھ مسئلے میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کو ایسا بھڑکایا اور اس کو ایسی ہوا دی اور کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہیں وہ سارے جن کو وہ پوری زندگی مشرک 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 کہتے رہے، اور جب ہم سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا پھر وہ ہم سے کیا ہو گئے بہتر ہو گئے، اور ہماری جب بحث ہوتی ہے ان سے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں یہ غلط ہے۔ یہ ضد کے اندر لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ضد کھا گئی تھی ان یہودیوں کو، ان کو پتہ تھا پیغمبر بھی سچا ہے، پیغمبر کا کلام بھی قرآن لایا ہوا بھی سچا ہے، لیکن ضد میں آ گئے اور پیارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ان سے تو بہتر مشرکین مکہ تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو اولئک الذین، اب فیصلہ اللہ کا آ رہا ہے۔ دو جرم بتائیں یہودیوں کے۔ پہلا جرم کیا ہے؟ جبت پر ایمان رکھنے والے، طاغوت پر ایمان رکھنے والے، طاغوت کے پیچھے شیطانی کفتوں کے پیچھے پڑنے والے، اس کے اوپر یقین رکھنے والے۔ اور دوسرا کفر کون سا ہے کہ ایمان والوں کو نیچا دکھانے کے لیے مشرکین اور کافروں کو ہدایت یافتہ کہنے والے کہ وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان دو جرائم کی وجہ سے اللہ نے کیا فیصلہ سنایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا یہ بات جب ہم فرقے میں داخل ہو جاتے ہیں نا، جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، پھر ایک بندے سے جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ہیں ہی بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان سے سلام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اچھا حتیٰ کہ درس خود قرآن کا کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اور جی درس قرآن، ہم قرآن کا درس دیں، ان کے درس میں دانا نہیں ہے۔ اچھا بعض مرتبہ اختلاف بھی کچھ نہیں ہوتا، ضد ہوتی ہے، صرف کیا ضد ہوتی ہے، اور اس ضد اور عناد کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ مولوی جہاں ہے اس کے درس میں جانا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، میری ذات سے آپ کو اختلاف ہو، قرآن سے آپ کو تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ سنو اللہ کی کتاب کو، جہاں اس کی آواز لگ رہی ہے اس کی محفل میں بیٹھو، اگر کوئی اختلاف ہے تو سامنے آ کر شیئر کرو، بتاؤ، دلیل کی بنیاد پر گفتگو کرو، لیکن ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ انصاف سے بندہ ہٹ جاتا ہے، ضد کے اندر پڑھ کر انسان ایک اعتراف کرنا ہوتا ہے کسی کے بارے میں، وہ اعتراف کرنے کی جرت بھی نہیں کرتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فیصلہ سنو دو جرم کرنے والوں کا۔ جادو، یہ تمام تر دموں کے پیچھے، پھوکے دھاگے کے پیچھے، ان منکوں کے پیچھے، کڑوں کے پیچھے پڑنے والے یہ لوگ، اور یہ دوسرا ان کا یہ جرم جو میں نے ابھی بتایا ہے، ان کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اللہ اللہ، سنو تعویذوں کے پیچھے پڑنے والوں، جادوں کے پیچھے پڑنے والوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، لعنت ہوتی ہے اللہ پاک کی۔ ومن یلعن اللہ، اور سن لو جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ جائے اس کا کچھ بچا۔ مجمع چ بھی میں اللہ کرے کہیں دے ڈولے تے کہیں دی ناف دے اتے تے کہیں جا تے گل چ اللہ کرے کہیں دا تویز نہ ہوئے، اگر ہے تو مہربانی کرے ہونے چھک مارے، ورنہ اولئک یلعنہم اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے چھک مارو کو۔ وہ تو کہتا ہے بیمار ہو جائیں گے، مر جا، کھپ جا، سب کچھ ہو جائے، لیکن میرا بھائی ان کے پیچھے نہ پڑ۔ اولئک یلعنہم اللہ، تعویذ تیرے گلے کے اندر ہے، تعویذ تیرے ڈولے پر بندھا ہوا ہے، اور جہاں بھی بندھا ہوا ہے اس کے اوپر تو یقین رکھے ہوئے ہے، اور سو رہا ہے تو گناہ میں ہے، جاگ رہا ہے تو گناہ میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ کے اندر ہے، جو بھی اچھا کام کر رہا ہے جہاں کہیں بھی ہے ہر وقت گناہ کے اندر ملوث ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے بندے پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرے، لعنت سے بچے۔
لیکن لوگ او حضرت صاحب دا لکھا ہے صحیح اساں کیویں میں تو بیمار تھی ویساں تو بے برکتی تھی ویسی ڈرایا ہوا ہے دھمکایا ہوا ہے خوف ہے دل کے اندر حضرت جی کا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف قرآن سناؤ حدیث سناؤ پیارے پیغمبر کا فرمان سناؤ نہیں باز آئیں گے پھر بھی لٹکا کر بیٹھے رہیں گے میرے معزز سامعین سن لو اپنے گھر کے اندر آپ کے بچے میں گلہ کے اندر تویز ہے ڈولے پر بندھا ہوا ہے بازو پر بندھا ہوا ہے جاؤ پھینکو اس کو اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے اللہ پاک نے اللہ کے رسول نے منع کی ہے اور جو اس کے اندر پڑتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ان کے اوپر کیا پڑتی ہے اولئک یلعنہم اللہ اولئک الذین لعنہم اللہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے ومن یلعن اللہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ جائے پھٹکار پڑ جائے لعنت کا معنی ہے بعدان الرحمہ رحمت سے دور ہو جانا رحمت ایسے بندے کو کبھی نہیں ملتی وہ اللہ کی لعنتوں کا غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ فرما رہے ہیں جو میری لعنت کا حقدار ٹھہرایا جائے بن جائے تو فلن تجد لہ نصیرا کبھی بھی تم اس کے لیے کسی کو مددگار پا سکتے نہیں ہو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا اللہ پاک نے قرآن کے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں چلو قرآن کا تو تویز جائز ہونا چاہیے وہ اللہ کے بندے قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے سورہ رعد میرے سامنے ہے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ سورہ رعد ہے آیت نمبر 31 ہے سورہ رعد آیت نمبر 31 نمبر آیات ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لو ان قرآن سیرت بہ الجبال اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے کیا ہو جاتے کہ قرآن پڑھو اور قرآن کی وجہ سے اس کے اثر کی وجہ سے پہاڑ چل پڑے اللہ پاک فرماتے ہیں او قطعت بہ الارض یا زمین پھٹ جاتی یا زمین کا سفر کوئی طے کر لیتا کہ ایک سورت پڑھے اور ایک آنے وحد کے اندر سعودی پہنچ جائے ممارکہ پہنچ جائے اگر یہ قرآن اس مقصد کے لیے ہوتا او کلم بہ الموتى یا اس قرآن کے پڑھنے سے مردے کیا پڑھتے بول پڑھتے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا یہ سفروں کا طے ہو جانا آسمان اور یہ پہاڑوں کا پھٹ جانا یا پہاڑوں کا چل پڑنا زمین کا پھٹ جانا مردوں کا کلام کرنا فرمایا بل اللہ الامر جمیعا یہ کس کے اختیار میں ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ میں قرآن پڑھوں کسی کی مشکل ہے قرآن اس طریقے سے پڑھوں کہ میں ختم کے طور پر یا وظیفے کے طور پر پڑھوں اور مشکل حل ہو جائے اور لوگوں کے اندر یہ سفر طے ہو جائے یا زمین پھٹ جائے یا پہاڑ چلنے لگ جائیں اللہ پاک فرماتے ہیں نا قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے قرآن کا مقصد ہے شفاء لما فی الصدور یہ دلوں کی بیماری کا اور پچھلے مر کا دلوں کی بیماری کا علاج بن کر آیا کون قرآن پاک دل کی بیماری اور دل کے اندر کون سی بیماریاں عقائد کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے شرک کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے کفر کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے نفاق کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے حسد کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے کینے کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے غیبت کی بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے ان تمام تر بیماریوں کا علاج بن کر آیا ہے تو کیا قرآن پاک اللہ کی کتاب تو آئی اس مقصد کے لیے ہے یہ ختم بھی پڑھ رہا ہے شرک بھی اندر موجود ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے کینہ بھی اندر موجود ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور یہ حسد بھی اندر موجود ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے یہ سب کچھ موجود ہے معلوم ہوتا ہے اس نے قرآن حقیقتاً نہیں پڑھا قرآن کے ذریعے اپنے دل کا علاج نہیں کیا اس نے نعوذ باللہ قرآن کو جسمانی بیماریوں کا علاج سمجھا ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بیٹھے ہیں ہسپتال ہیں وہاں جاؤ اللہ نے اسباب بنائے ہیں یہ قرآن دل کی بیماری اور غلاظتوں کو نکالنے کے لیے آیا ہے وہ آج فسادات ہیں تو اسی دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہے امن چاہتے ہو تو قرآن کے ذریعے اپنے دل کی بیماریوں کا کیا کرو علاج کرو لوگ کہتے ہیں اچھا چلو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں مانتے ہیں کہ یہ تویز نہیں یہ جادو نہیں یہ ٹونے ٹمکے نہیں کچھ بھی نہیں یہ چھلے نہیں یہ مڑکے نہیں یہ کڑے نہیں کچھ بھی نہیں وہ اساں تو حدیث پڑھے سے بخاری شریف دی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر تے بھی کیا تھی گے یہ حدیث سناتے ہیں کہ نہیں سناتے اللہ اللہ قرآن کی آیتیں جتنی سناؤ
جبکہ قرآن کیا کہتا ہے جادوگر جادو کے بارے میں؟ اللہ پاک کا فرمان کیا ہے؟ سنو آیت پڑھ رہا ہوں، غور کرنا، پلے باندھ کر جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یفلح الساحر حیث اتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر آئے، فرعون نے بلائے تھے، بڑے ماہرین جادوگر تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تسلی دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے موسیٰ کلیم پیغمبر، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میں فیصلہ کر رہا ہوں، لا یفلح، نہیں کامیاب ہو سکتا کوئی جادوگر کامیاب، لا یفلح الساحر، کوئی جادوگر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لا یفلح الساحر حیث اتی، جدھر سے بھی آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، مشرق سے آ جائے لا یفلح، مغرب سے آ جائے لا یفلح، شمال سے آ جائے، جنوب سے آ جائے لا یفلح، اور حیث و مکانی ہو، جس جگہ سے آ جائے، حیث و زمانی ہو، جس زمان کے اندر آ جائے، اور حیث و مکانی ہو، جس جگہ آ جائے، جس جگہ بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، کالے علم سے ہے، چٹے علم سے ہے، سفید علم سے ہے، جس جنتر سے ہے، منتر سے ہے، بھوکے سے ہے، دھاگے سے ہے، جس چلے سے ہے، جس طرح بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یفلح، قرآن کا اعلان ہے کاش ان کو قرآن کا اعلان سمجھ میں آتا، جادو کے پیچھے نہ پڑتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں بھی آ جائے کامیاب۔ اوے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو اللہ یعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمارے پیارے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، 6 مہینے تک آپ کی طبیعت خراب رہی ہے، وہ روایتیں ہیں، قرآن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم لوگ ہیں، مشرکین مکہ کو اللہ پاک نے فرمایا ظالم ہے۔ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے پیغمبر کے پیچھے چل کر رہے ہو، ایسے پیغمبر کی اتباع کر رہے ہو جس کے اوپر نعوذ باللہ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کہنے والے کون ہیں؟ اگر بخاری حدیث آئے والے امام بخاری کو بچاؤ، بزرگ ہے یار، مہربانی کرو، ان کا قصور نہیں ہو سکتا کسی نے اندر گھسیڑ دی ہو، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یار؟ ہم ان کے اوپر سوء ظن نہیں رکھ سکتے، حسن ظن رکھتے ہیں، ہم ائمہ مجتہدین کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اور وہ ایک جماعت تھی چلی گئی ہے، ان کی شخصیات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہم نے تاریخ میں اور کتابوں میں حدیث کی محدثین کے اقوال میں پڑھی ہے۔ امام بخاری پہلے فوت ہو گئے تھے، بخاری بعد میں مکمل ہوتی رہی ہے، 300 روایات بعد میں داخل کر دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان 300 روایات میں یہ روایتیں بھی ہوں جو جادو کی ہوں، اور یقیناً یہ شام سے مروی ہیں، اور اس نے مدینہ کے اندر یہ روایت کبھی بیان، یہ شام میں جا کر اس نے بیان کی ہے، اور شام میں جا کر اس کا حافظہ بالکل کمزور ہو گیا تھا، اور مدینہ کا کوئی شاگرد بھی ایسی شام سے یہ روایت نقل کرنے والا نہیں ہے، اور یہ سٹیا گیا تھا، اور پیارے پیغمبر کی نسبت ایسے باتیں کرنے لگا۔ امام بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جساس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان روایتوں کو، جو یہودیوں کی کیٹاگری بیان کی ہے کہ یہ یہودیوں کی گھڑی روایات ہیں، قرآن کا اعلان یہ ہے وقال الظالمون کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ ظالم لوگ ہیں۔ قرآن کہے ظالم ہے، تم کہو کہ نہ جی جادو ہو جاتا ہے، تو پھر تم بھی ظالموں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گستاخی پیغمبر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شیطان کا اثر پیغمبر کی ذات پر ہو سکتا، مانتے ہیں، اچھا پوچھا جائے جادو کیا شیطانی اثر ہے، پوچھا جائے کفر، ہاں جو کفر ہے، ہاں یہ شیطان کے اثر، سب کچھ یہ شیطانی ہے، یہ غلط ہے۔ وہ پیغمبر کے اوپر شیطانی اثر مانتے ہو، ذرا خیال کرو اللہ کے بندو، پیغمبر تو شیطان کو ہرانے کے لیے آیا ہے، اس کا علاج بتایا ہے کہ اس شیطان کا مقابلہ تم نے کیسے کرنا ہے، یہ پیغمبر آ کر بتاتا ہے، اور پیغمبر نے شیطان سے مقابلے کا ہتھیار قرآن کو بنایا ہے کہ اللہ نے تمہارا دشمن دنیا میں بھیج دیا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نے قرآن دیا اپنے محبوب پیارے پیغمبر کو، یہ قرآن دشمن شیطان سے لڑنے کا اور اس سے
مقابلہ کرنے کا بہترین ہتھیار ہے. جس کے دل میں قرآن ہے, قرآن والی ہدایت ہے, وہ کبھی بھی شیطانی حملے کا شکار ہو سکتا. اللہ عمل کی زندگی نصیب فرمائے. مولا بخش وینے پن میں لگ دے میں ہے کہ ہن چھٹی تھی نہیں پئی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا 10 منٹ بے. اچھا اللہ اللہ میرے معزز سامعین توجہ ہے. او صاحب دعوت آدھے مغرب تک بھونجو پہ 10 منٹ دا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر سچا یقین نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ او سنو قرآن پاک کے اندر چند ایک مقامات آپ کو بتاتا ہوں. میرے معزز سامعین قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی کئی مقامات کے اندر میرے دوستو اصل میں یہ سارے عقائد کیوں پیدا ہوئے ہیں قرآن کے مقابلے کے اندر. اصل سب سے بڑا مرض جو ہے لوگوں کے اندر جو پایا جا رہا ہے وہ اندھی تقلید کا مرض ہے. اندھی. میں آیت لے کر آیا ہوں, سنو اس آیت کو, سورہ بقرہ کی آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, اور جب ان کو کہا جاتا ہے اتباع کرو ما انزل اللہ. کس کی؟ ما انزل اللہ. اتباع کرو ما انزل اللہ کی. ما انزل اللہ کیا ہے؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ. اللہ نے فرمایا ھذا کتاب, یہ کتاب ہے, یہ قرآن پاک میرے پیارے پیغمبر ہے. اس طرح ہاتھ بلند کر کے اپنے صحابہ کرام کو اعلان کر کے کہا کرتے تھے ھذا کتاب, ھذا کتاب, ھذا کتب, ھذانی کتب, نہیں آکیا کتاب, نہیں آکیا ھذا کتاب انزلناہ, یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. وہ دنیا کی اور کتاب اللہ پاک نے اس امت کے لیے نازل نہیں فرمائی ہے. اللہ پاک نے کتاب نازل کی ہے, قرآن پاک نازل کیا ہے, اور اسی کے بارے میں اعلان کروایا ہے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے ھذا کتاب انزلناہ مبارک, بڑی برکت والی کتاب ہے. اے اللہ کیوں نازل کی ہے؟ فاتبعوہ, اس کی کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے پیچھے چلو. یہ جہاں تمہیں لے جائے وہاں چلے جاؤ. یہ قرآن کے پیچھے چلنے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. قرآن کے پیچھے چلنے والا کبھی کفر کے اندر نہیں جا سکتا. قرآن کی اتباع کرنے والا کبھی ضلالت کی کھائیوں میں گر نہیں سکتا. قرآن کی اتباع کرنے والا کبھی جادو کے اوپر ایمان نہیں رکھ سکتا, کبھی تعویذوں کے چکروں میں نہیں پڑ سکتا. اللہ پاک نے فرمایا یہ کتاب قرآن پاک میں نے نازل کی ہے, اسی کی اتباع کرو. جب عوام سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ, جواب میں مولوی کیا کہتے ہیں؟ جواب میں یہ گدی نشین کیا کہتے ہیں؟ جواب میں یہ پیر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا بل نتبعوا, قالوا بل نتبع. نا 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 نا, قرآن تمہیں سمجھ میں آیا ہے, ہمارے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, بلکہ ہم پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی. جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہم اسی کی کیا کریں گے. اور آج بھی یہ تو اس وقت کے لوگوں نے جواب دیا, اور آج کون؟ یہی مسلمان یہی جواب دے رہے ہیں. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ وجدنا علیہ الفینا علیہ آبا. جس نقش قدم پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, پایا ہے, ہم اسی کے اوپر